دریا بیاس جو ہے کو ہمالیہ سے نکلتا ہے اور مشرقی پنجاب بھارت کے اضلاع امرتسر اور جلندھر کے درمیان سے گزرتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا فرینڈز کہ یہ جو 6 دریا ہے ان کا تعلق پنجاب سے تھا، یعنی کہ صرف پاکستان کے پنجاب سے نہیں بلکہ انڈیا اور جو پاکستان کا پنجاب ہے، ان دونوں کا جو ہے انڈیا اور پاکستانی پنجاب دونوں پنجابوں کو یہ 6 دریا سیراب کرتے تھے. اس وجہ سے یہ کو ہمالیہ سے نکلتا ہوا بھارتی پنجاب سے گزرتا ہے، جس میں امرتسر اور جلندھر کے اضلاع شامل ہیں اور فیروز پور کے قریب دریا ساتلج میں مل جاتا ہے. دریا ساتلج ابھی بھی پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، بالکل بارڈر کے قریب سے پاک وطن کے ضلع سے. فرینڈز اب کچھ فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز میں فیکٹس جو ہے فیکٹس کا ٹچ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی انٹرسٹنگ باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ کے جنرل نالج میں اضافہ ہو سکے. یہ دریا 14,308 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے. یہ اس پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے جس پوائنٹ سے یہ دریا نکلتا ہے دوستوں، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ پھر سمندر کی طرف روانگی ہوتی ہے دریاؤں کی، تو سمندر سے جو ان کی اونچائی وہ کم ہوتی جاتی ہے. فرینڈز یہ انڈین ٹیریٹری میں تقریباً 470 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد فیروز پور کے مقام پر یہ دریا ستلج سے مل جاتا ہے. اور فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس دریا کا جب معاہدے کے بعد بھی، یعنی کہ سنتاس معاہدے کے بعد بھی اس دریا میں جو 80% پانی آتا تھا، لیکن 2005 میں ڈیم کے بننے کے بعد یہ اس دریا کا پانی بالکل خشک ہو گیا، یہ دریا بالکل خشک ہو گیا. ہمارا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے اس دریا کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمارے گاؤں سے تقریباً آدھا کلومیٹر یا کلومیٹر کہہ لیں مشرق کی جانب یہ دریا ہمارے گاؤں کے بالکل قریب ہے. جب پانی آتا تھا 2005 میں یہ بالکل خشک ہوا تھا اور اسے پانی آتا تھا، تو یہاں پہ جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں یا بچے ہیں وہ یہاں پہ اپنے جانور لاتے تھے، یہاں پہ نہانے کے لیے آتے تھے. ڈیئر ویورز اب ہم کھڑے ہیں بارشد پہ، وہاں پہ آپ نے دکھا دیا تھا میں نے آپ کو کہ 2008 میں اس کی کھدائی کی گئی تھی، کیونکہ جب سیلاب آتے ہیں تو سیلاب کے دوران جب وافر مقدار میں پانی آتا ہے دریاؤں میں، تو اس وقت ان بارشوں میں جو ہے پانی چھوڑا جاتا ہے. 1986 میں بھی اس دریا میں سیلاب آیا تھا. اس دریا کے مشرق کی جانب تقریباً 1 کلومیٹر دور ہمارا گاؤں ہے، اور جب یہاں پانی آتا تھا 2005 تک تھوڑی مقدار میں آتا تھا پانی، تو ہم لوگ یہاں نہانے کے لیے آتے تھے. 1986 میں سیلاب آیا تھا اور اس سیلاب کا پانی جو ہے وہ کس طرف گیا اسی طرف ہم جا رہے ہیں. ادھر جو ہے روڈ ہے ایک چھوٹا سا جو گھوڑے والا، یعنی کہ حضرت داد احمد سو کے مزار کی طرف جاتا ہے، اس روڈ کی طرف پانی گیا. اور جو وہ روڈ ہے وہ تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر اونچا ہے، جو ہمارے گاؤں کی زمین ہے. تو اس کے نیچے سے لوگوں نے کھدائی کر کے ایک طرح کی سرنگ بنا کے پانی کو اس طرف نکالا. اسی طرف اب ہم جا رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے. فرینڈز یہ مچھلی فارم ہے جو یہاں کے جو ذمہ دار ہے جن کی یہ زمینیں ہیں. جب دریا میں پانی آتا ہے بارش کے دوران، ویسے تو خشک پڑا ہے، جب سیلاب آتے ہیں تو اس میں پانی آتا ہے، تو وہاں سے پانی نکال کر ادھر ڈالتے ہیں، یا پھر جو زمین کو پانی لگانا ہوتا ہے وہاں سے اس میں ڈالتے ہیں. یہ مچھلی فارم ہے، اگر کسی نے مچھلی خریدنی ہو تو یہاں پہ آ سکتا ہے، بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. فرینڈز اب اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ پانی انہوں نے نکالا تھا، اور بارشن کا جو رخ بھی انہوں نے اسی لیے ادھر کیا کیونکہ پانی کی ڈھلوان اس طرح بنتی ہے دریا سے جس سائڈ. اور دوستو اب ہم لوگ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اگر دوستو آپ لوگوں کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. اور دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور ہم مزید اچھی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کریں.